بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ترجمہ قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 شیئر کرنے جا رہے ہیں، ساتھ مختصر ترجمہ اور تفسیر اور ساتھ تشریح۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ ہمارے مکمل لیکچر جو قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ ہماری پلے لسٹ موجود ہے، ترجمہ قرآن کے نام سے مکمل دیکھنا چاہیں شروع سے دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے، یہاں پہ ہم نے جو مختصر سلسلہ رکھا ہے، یعنی 1 2 2 3 3 آیات کا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو آپ کو غلط معلومات دی جاتی ہیں، غلط تشریح کر کے قرآن پاک کی وہ آیات اسپیشلی طور پر، ویسے تو ہم نے اس سے بہت سے سبق حاصل کرنا سیکھنا ہے، قرآن پاک ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری نجات کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر جو امت مسلمہ پر ایک وار کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہی آیات مسلمانوں پر چسپاں کر کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے۔ ان کے حوالے سے میں آپ کو قرآن پاک سے حوالہ جات جو ہیں، قرآن پاک کی آیات وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تاکہ آپ قرآن پاک کو صحیح سے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے، آپ کے سامنے حق سچ رکھتے ہوئے، قرآن پاک کے ترجمے کے جو ساتھ ساتھ وضاحت ہے وہ آپ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہمیشہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اور آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی ایسے لوگ جو آپ کو غلط ترجمے کر کے قرآن پاک کی آیات مسلمانوں پر چشمہ کر کے سنا رہے ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا حکم ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان کامل ایمان والا ہے، اس پر زبردستی کفر کا، شرک کا یا مشرک ہونے کا فتویٰ لگا کر اسے کافر قرار دینے کی کوشش کی جائے، تو جو اس کو کافر یا مشرک کہہ رہا ہوگا، یہی باتیں ساری، یہی اس کا کہنا اس کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی وہ خود مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ اتنی سخت احتیاط کی ضرورت، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کی بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو ہم نے آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 23 اور 24، خاص طور پہ آیت نمبر 23 میں من دون اللہ کا تذکرہ ہے، لہٰذا مکمل ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو اس میں بہت اچھی معلومات ملے گی، اوتھینٹک معلومات ملے گی اور کوئی بھی حوالہ جات کے بغیر بات نہیں ملے گی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب چلتے ہیں قرآن پاک کے ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آیت نمبر 23 اور 24، جو 23 ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتاری، نزلنا علی عبدنا، خاص بندے پر اتاری، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ دوسرا حصہ آیت کا سماعت فرمائیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، من دون اللہ یہ وہ لفظ ہے جس کا مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب سنیے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب فرما رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کے کلام قرآن پاک کا، وحی کا انکار کیا، یہ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد، یہ ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایسی آیات جو اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کر کے کہا ہو، مسلمانوں پر چسپاں کرنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی لفظ من دون اللہ کا پکڑ کر آپ امت مسلمہ کے اوپر، کسی بھی فرد کے اوپر، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس لفظ کو پکڑ کر مسلمانوں پر چشمہ کرنا شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیے گا یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور اللہ کے سوا، من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا مددگاروں کو بھی تم بلا لو۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ
بتایا گیا ترجمے پر آپ نے غور کرنا ہے، آیت پر غور کرنا ہے۔ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو پکارو، اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، من دون اللہ۔ یہاں پہ بہت سی جو شکوک و شبہات بہت پیدا کیے جاتے ہیں امت مسلمہ کے اندر، اور کہتے ہیں جی آپ من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو یہ پکارنا آپ کا شرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر جو 22 ہے اس میں ہم نے حقیقت شرک بیان کر دی تھی واضح طور پر۔ آپ لازمی دیکھیے گا کہ شرک کیا ہے، حوالہ جات کے ساتھ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث سے حوالہ دیا تھا کہ شرک کسے کہتے ہیں، پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا آپ نے کسی کو پکارا تو یہ شرک ہو گیا۔ اب یہاں پہ آیت کا دوبارہ میں پڑھتا ہوں دوسرا حصہ، آیت نمبر 23 کا آپ نے غور کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مددگاروں کو پکارو یا بلا لو۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر نا کہ قرآن پاک غلط ہے تو اپنے مددگاروں کو بلا لو اور اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا اور دعویٰ تھا کفار کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت اٹھا کر مسلمانوں پر جو چسپاں کرے گا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ کون ہے۔ دوسری بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ، اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا بلا لو یا پکارو، مدد کے لیے بلاؤ ان کو۔ یہ کیسے شرک ہو گیا کہ شہداءکم کے لفظ کو یا من دون اللہ کے لفظ کو آپ پکڑ کے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو بلانا یا پکارنا شرک ہو گیا۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کفار کے بارے میں فرما رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد بھی فرمایا ہے، یعنی وہ شاہد ہیں، وہ گواہ ہیں امت مسلمہ کے بھی، باقی امتوں پر بھی، باقی نبیوں پر بھی وہ گواہ بنائے گئے ہیں، شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے شہداءکم من دون اللہ، من دون اللہ کون یہاں پہ تذکرہ ہے؟ کفار کو بتایا گیا کہ اپنے مددگاروں کو بلاؤ جو اللہ کے سوا، اگر کوئی تمہاری ایسی مدد کر سکتا ہے تو۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو مددگار جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں پہ شہداءکم کا مطلب مددگار لکھا گیا ہے، علماء کرام نے یہاں پہ تفسیر کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے مدد کرنے والا جب لکھا گیا ہے تو یاد رکھیے گا مددگاروں کو اس میں دیکھا جائے گا کہ مددگار اب کفار تھے، وہ بتوں کو خدا مان کے نعوذ باللہ ان سے مانگتے تھے۔ مسلمان کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے یا ذاتی طور پر کوئی اور کچھ دے سکتا ہے یا سب کچھ کوئی اور ہے، جیسے آج کل بڑا وہ تذکرہ کرتے ہیں جی آپ اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کے مد مقابل لے آتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو اللہ کے مقابل لانے والا ہے وہ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ شرک والی آیت میں جو پہلے بتایا گیا تھا کہ شرک کیا ہے تو آپ نے وہ لازمی سن لینا ہے، لہٰذا یہ بات یہاں پہ کلیئر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد اعلانیہ فرمایا ہے کہ وہ شاہد ہیں، وہ گواہ ہیں، وہ مددگار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ اور چیز ہے کہ اللہ کے سوا یہ کفار بتوں کو اپنا خدا بنا کر اللہ کے مد مقابل لاتے تھے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ تذکرہ ہوا ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے تو آپ ٹینشن نہ لیجیے گا، یہ وضاحت کرنا لازمی تھی تاکہ آپ خود کو بھی بچا سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں، خاص طور پر آپ امت مسلمہ کا تحفظ کر سکیں۔ آیت نمبر 24 کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہاں پہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے پھر کفار کو واضح ڈرایا ہے، یہ ڈرانے والی آیت کہ اس اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ بعض اوقات مفسرین کرام نے یہاں پہ وہ پتھر تذکرہ کیا ہے جو کفار نے بت بنا کر ان کو پوجنا شروع کیا۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آخری آیت کے حصے میں یاد رکھیے گا جو جہنم ہے وہ کسی بھی مومن کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو یہاں پہ جو مسلمانوں کو ہی زبردستی جہنم ڈالنے کی کوشش کرنے، خود خدا بنا کر
آپ نے ان کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، خود خدا بن کر مسلمانوں کو زبردستی جہنم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نے یہاں پہ ناظرین تذکرہ سنا مختصر سا، شاہدوں و مبشروں و نذیرا انا ارسلناک شاہدوں و مبشروں و نذیرا، وہ تذکرہ آپ نے سنا، اور من دون اللہ کی آپ نے وضاحت سنی، اللہ کے سوا کسی کو ایسا پکارنا کہ نعوذ باللہ اسے خدا مان کر یا خدا جان کر یا یہ کہہ کر کہ ذاتی طور پر یہی سب کچھ مجھے دے گا، تو یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت۔ کسی بھی اہل سنت و جماعت نے، کسی بھی اللہ کے ولی نے، کسی بھی اللہ کے پیغمبر نے، کسی بھی صحابی نے، کسی بھی اہل بیت کے فرد نے ایسا نہیں فرمایا کبھی بھی کہ اللہ کے سوا کسی کو اگر خدا مان کر پکارو تو وہ جائز ہے، ایسا بالکل کہیں پہ بھی نہیں۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی اللہ کے ولی نے ایسا کہا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کر دے۔ اب ناظرین چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اس طرح کی ایک صورت لا کر دکھاؤ، تو اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اگر تم جن و انس مل کر قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، اور آگے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے، اے منکروں کو، کافروں کو خطاب کر کے جو انکار کرنے والے ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مفتریات، یعنی اگر تم پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج قبول نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمائی آیت نازل، تو اب تک کسی نے یہ ہمت اور جرت نہ کی۔ تو یہاں پہ ایک اور جگہ پھر آخر میں جب یہاں پہ کوئی قبول نہ کر سکا اس چیلنج کو، تو ہجرت کے بعد سورہ بقرہ میں ہی انہیں آخری چیلنج دیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یعنی اگر تم لوگ 10 صورتیں نہیں لا سکتے، کوئی ایک صورت ہی چھوٹی سی لا دو۔ یہاں پہ پھر آخری یہ اعلان کیا گیا، لیکن کیسے کرتے؟ ظاہر سی بات اللہ کا کلام تھا، کوئی عام بندے کا، انسان کا کلام تو تھا نہیں کہ اس کا مقابلہ یہ کرتے۔ اور یہاں پہ ایک اور تذکرہ کرتے چلیں مسلمہ کذاب۔ ناظرین یہ مسلمہ کذاب کہاں کا تھا؟ نجد میں رہتا تھا۔ نجد کا تذکرہ اس لیے کرتا چلتا ہوں، بہت سے وہاں سے فتنے اٹھے ہیں اور آج کل بھی ان کے پیروکار بہت ہیں نجدیوں کے، یعنی نجد کے، تو آپ نے ان کو پکڑنا ہے، خود آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ اشارتاً میں تذکرہ کرتا چلوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمرو بن العاص، ٹھیک ہے، یہ ابھی ایمان نہیں لائے، تو ان کا تذکرہ ملتا ہے جب یہ، کیونکہ کفار تھے نا، انکار کرتے تھے، تو کفار جب یہ صحابی گئے مسلمہ کذاب کے پاس نجد میں، تو یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ آپ یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر ایک قرآن نازل ہوا ہے، آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا جی، جب انہوں نے مسلمہ کذاب سے کہا تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا وہ سنیے گا۔ اس نے کہا جی کیا نازل ہوا ہے مجھے بھی تو بتاؤ۔ تو انہوں نے والعصر ان الانسان لفی خسر آیت کوئی جو ہے نا صورت یہ اس کو پڑھ کر سنائی، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا جی مجھ پر بھی اس طرح کا قرآن اس طرح کا جو ہے نا نازل ہوا ہے، یہ وہ وہی نازل ہوئے، اور جس طرح کے اس کے تمام تر آپ باتیں جانتے ہیں، تفصیل میں یہاں پہ نہیں جائیں گے، آگے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ وہ خرگوش والی بات اس نے ایک عربی ترجمہ پڑھ کے اور عربی عبارت پڑھ کے سنا دی کہ یہ مجھ پہ نازل ہوئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس وقت بھی حضرت عمرو بن العاص جو ہے وہ ایمان حالانکہ نہیں لاتے، اس وقت بھی انہوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پہ قرآن پاک تو مکمل جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک عظیم معجزہ نازل فرمایا گیا، جو خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا واضح اعلان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا۔ کیسے اعلان فرمایا وہ آپ کو تھوڑا سا مختصر یہاں پہ یہ تذکرہ کرتے چلیں، کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے حوالے سے کفار کو چیلنج دیا گیا ہے اس میں۔ تو یہاں پہ ناظرین ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 51، یعنی آیت نمبر 51 ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، مختصر تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ اچھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جو کفار ہیں وہ کیا ہے، انہوں نے جی تذکرہ کر دیا جی ہمیں جو ہے نا آپ یہ صفا کا جو پہاڑ ہے اس کو سونا بنا دو اور مکہ میں نہریں چلا دو، یہ وہ سارا کچھ، یہ انہوں نے جب مزید اپنی فرمائش رکھی، تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ کرتے چلتے ہیں حدیث پاک کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو سب سے بڑا جو معجزہ قرار دیا، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے جو بھی نبی گزرا ہے اسے ایسا معجزہ دیا گیا جسے دیکھ کر انسان ایمان لا سکے، جبکہ مجھے معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اور یہاں پہ ناظرین ایک اور تذکرہ کرتے چلیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی نبی ہمارے جیسا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم نبی جیسے، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، اس طرح کے الفاظات وہ لوگ کہتے ہیں جو نعوذ باللہ نبی کی شان گھٹانے کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ خود ان کا ذکر بلند کرنے والا ہے، تو یہ کیسے لوگ ان کی شانیں گھٹا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، سارا یہ جب سلسلہ یہاں پہ بات آتے ہیں نا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے نبی کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہی ہوگا کوئی جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ جس انسان پہ، جس نبی پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اترا ہو اور قرآن پاک کو بے مثال ایک عظیم معجزہ قرار دیا گیا ہے، اس جیسا معجزہ اور کوئی ہے نہیں، کسی نبی کے پاس ایسا معجزہ نہیں گیا۔ بے شک جو کتاب نازل ہوئی وہ ایک الگ معاملہ ہے، اللہ کا کلام تھا وہ بھی، لیکن بعد میں اصل حالت میں نہ رہا، لیکن یہ جو عظیم معجزہ ہے، جب یہ عظیم معجزہ ہے اس کی مثل کوئی نہیں لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، چیلنج دیا ہے، اللہ تعالیٰ واضح آگے فرما بھی رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 22 سورہ بقرہ میں، کہ تم ایسی آیت نہیں لا سکتے ہو۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر ان کا اخلاق کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے، سب سے ان کا جو ختم نبوت کا ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں تو بے شمار ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم تذکرہ کریں گے۔ تو کیسے وہ چیزیں جب ایک آیت کا حصہ، ایک لفظ کا حصہ جو ہے نا کفار نہیں لا سکے ہیں، اس کی مثل نہیں ہو سکا ہے، تو اتنی بڑی بڑی آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر دیں، تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے برابر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا ان کے اخلاق کے برابر، یا ان کی ذات کے مد مقابل یا برابر نعوذ باللہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والا، اولیاء اللہ سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، نسبتوں سے بغض رکھنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شانیں ہیں اس پر اعتراض کرے۔ تو آپ نے یہ لازمی غور کرنا ہے۔ آخر پر یہاں پہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات نازل ہوئی، آپ بھی کیونکہ آپ کو ڈرانے والا بھی کہا گیا کہ آپ ڈرانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں، تو یہاں پہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، خاص طور پہ آیت نمبر 23 میں بھی تذکرہ ہوا، کفار کو ڈرایا گیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی آگ سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی شکل میں تمہارے لیے تیار کر رکھے۔ کفار کو بار بار تنبیہ دی گیا، ڈرایا گیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا تذکرہ کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، آخر یہ آپ سنتے چلیں ناظرین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ، یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، جہنم کی آگ کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 70 حصے اگر آگ کے بنائے جائیں تو جہنم کے آگ کے، تو اس میں سے ایک حصہ جو یہ دنیا کی آگ ہے وہ ہے، اور ہر حصے کی اپنی گرمی ہے، یعنی کہ ہر حصے کی اپنی گرمی ہے، اور اندازہ لگا لیں کہ کس قدر خوفناک یہ آگ اور اس کی تپش اور اس کی حرارت ہے، اور کیسی ہے یہ خوفناک جہنم۔ اس میں آگے ایک اور روایت آپ سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نار جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو سیاہ ہو گئی، تو اب وہ سخت سیاہ اندھیری ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ تذکرہ سنا، آخر میں کیا ہوا؟ سخت سیاہ اندھیری تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اور جگہ
فرمایا گیا ابن مردویہ اور بہقی، یہ فی شعب الایمان کے حوالے سے میں حوالہ دے رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وقودها الناس والحجارہ، پھر فرمایا نار جہنم کو 1000 سال بھڑکایا گیا تب وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر بھڑکایا گیا تو سخت سیاہ ہو گئی اور وہ گہری تاریک ہے۔ یہ آپ ناظرین سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آپ ایسی باتیں، ایسی حرکتیں، ایسے کام نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کی ذات کے پیچھے لگ جائیں، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت، بزرگان دین کے پیچھے لگ کے وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی وہی آیات آپ اولیاء اللہ پر، بزرگان دین پر یا مسلمانوں پر چسپاں کرنا شروع کر دیں۔ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو کھلے الفاظ میں واضح کرنا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ ہاں، جو چیز یاد رکھے گا اولیاء اللہ کے نام پر، درباروں کے نام پر، مزارات کے نام پر یا روحانیت کے نام پر خرافات ہیں، ڈول ڈمکے، ناچ گانے، شور شرابے، ہلڑ بازی، یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز ہیں، ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے عقیدے سے بھی کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے، بار بار واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ذاتی حیثیت سے مددگار ماننا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بندہ، کوئی اور بزرگ ذاتی طور پر ہمیں کچھ دے دے، عطا کر دے، تو یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ہمارے تمام بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں اللہ کی عطا کا انکار کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس کا انکار کرنا، تو وہ اللہ کا انکار کرنا ہے۔ کیسے انکار کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عطا کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا نہیں کیا، وہ نہیں کر سکتا، تو نعوذ باللہ یہ کفر ہے۔ اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ آیات آپ سے گزارش ہے، جو بھی یہاں پہ سن رہے ہیں، جو بھی مسلمانوں پر چشمہ کرنے کی کوشش کرے، فوراً سے ان کو پکڑیں۔ خبردار، ہماری کیا بنیاد ہے، ہماری بیس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہم کسی مسلمان کو مشرک ہونے کا فتویٰ ایسے بندے کو نہیں کرنے دیں گے، ان پر نہیں لگانے دیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ساتھ رہیے گا، اٹیچ رہیے گا۔ کسی قسم کا آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو، ڈسکشن کرنی ہو، ہم حاضر ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مختصر اور مستند معلومات شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔